تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام لقمان ہے۔ یہ نبوت کے مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 4 رکوع، 34 آیتیں، 548 کلمے، 2110 حروف ہیں۔ قرآن کریم کی پر از حکمت تعلیمات انسانی زندگی کو جن بے پایاں برکتوں سے مالا مال کرتی ہیں اور اپنے ماننے والوں کے عقیدہ، عمل اور سیرت میں جو روح پرور انقلاب برپا کرتی ہیں، ان کے ذکر جمیل سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ جو لوگ قرآن کریم کی دعوت حق کو قبول نہیں کرتے، ان کی زندگیاں ہر قسم کی معنویت اور مقصدیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ان کے سامنے سفلی جذبات کی تسکین اور دولت سمیٹنے کے بغیر کوئی منزل ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے وہ ہر قسم کی لغویات اور خرافات کا بیوپار کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کا ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے طریقہ کار سے ان کی قوم اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہو جائے گی اور رزم گاہ حیات میں بری طرح پٹ جائے گی۔ ان بدبختوں کے دلوں میں قبول حق کی استعداد بھی دم توڑ چکی ہے۔ وہ اندھیروں کے خوگر ہیں۔ روشنی کی ایک کرن بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جس سمت سے حق کی صدائے دل نواز آ رہی ہو، وہ ادھر پیٹھ پھیر دیتے ہیں اور دم دبا کر بھاگ نکلتے ہیں تاکہ وہ اتنی دور چلے جائیں کہ حق کی آواز انہیں سنائی تک نہ دے۔ اس سورہ پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ تعلیمات اسلامی کا اعلان ایک مرد دانا لقمان سے کرایا جا رہا ہے، جو نوبہ کے گمنام اور پسماندہ علاقے کا باشندہ ہے اور جس کی رنگت حبشیوں کی طرح سیاہ ہے، اور اسی کے نام سے سورت کو معنون فرمایا۔ لقمان بڑے پیارے انداز سے اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ اس میں حکمت اس حقیقت کو آشکار کرنا ہے کہ ان محاسن سے جو بھی اپنے آپ کو آراستہ کر لے، وہ ساری انسانیت کی نگاہوں میں محترم ہو جاتا ہے۔ ساری قومیں اس کا ذکر بڑی عزت سے کرتی ہیں اور اس کی حکمت آموز باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتی ہیں۔ عقائد صحیحہ کا نور، اعمال صالحہ کا حسن اور سیرت کی دلکشی کالے حبشی کو بھی سب کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جسمانی حسن سے سیرت کا جمال کہیں دلکش ہے۔ اس کی برکت سے کالی رنگت پر بھی ایک ایسا روپ آ جاتا ہے کہ بڑے بڑے حسینان عالم مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے جن تعلیمات کی ضرورت تھی، وہ دل نشین اسلوب میں حضرت لقمان کی زبان سے کہلوا دی گئیں اور انہیں من عزم الامور فرما کر ان کی اہمیت کا اظہار کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں ان ظاہری اور باطنی انعامات کا ذکر فرمایا جو بڑی فیاضی سے انسان کو بخشے گئے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ جدل و مکابرہ اور ناشکری کی روش سے باز نہیں آتے۔ بعض جہالت اور بے جا ضد سے اہل حق سے جھگڑتے رہتے ہیں، گویا وہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ وہ شیطان کا دامن کسی قیمت پر نہ چھوڑیں گے، خواہ وہ انہیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ہی کیوں نہ پھینک دے۔ لیکن سب انسان یکساں نہیں۔ ان میں ایسے سلیم الطبع افراد بھی ہیں جنہوں نے صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے تمام معاملات کو کلیتاً اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا ہے۔ بتا دیا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایسے حلقے کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں۔ متعدد تکوینی دلائل ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت کاملہ، حکمت بالغہ اور علم محیط کو ثابت کیا گیا ہے۔ آخر میں بتا دیا کہ ظاہری علوم تو بجائے خود اس کی ہمدانی کا تو یہ حال ہے کہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی اس سے مخفی نہیں۔ وہ امور جن کو جاننے سے انسان کی ظاہری و باطنی قوتیں اور اس کے سائنسی آلات سراسر عاجز ہیں، جن اسرار پر آگاہی حاصل کرنا انسان کے حیطہ امکان سے بھی خارج ہے، وہ واقعات جو ابھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئے بلکہ پردہ غیب میں مستور ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ اس کا علم اتنا کامل اور محیط ہے کہ ہر چیز بہما وجوہ اس پر منکشف ہے۔